اب آئیے بلا کسی تاخیر کے صدر بزم افضل بیابانی پیر طریقت حضرت علامہ و مولانا محمد مجاہد خان بیابانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ مزاج حضور سیدی مرشدی سید شاہ غلام سرور بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا وشفینا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، ومما رزقناہم ينفقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام مرد و خواتین سے گزارش ہے نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور عشق محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بارگاہ نبی علیہ نبی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص، گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص، نرالا حسن انداز و ادا خاص، تمہیں خاصوں میں حق نے کر لیا خاص۔ یہ دل ہے یہ گردن یہ سر ہے یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث العظم۔ نور مطلق مدد جلوہ صبح مدد، خضر راہم مدد، اسی دورہ مدد، حرز جان نام ترا افضل شہدہ دارد، دم آخر ز کرم شہ خوبہ مدد، دم آخر ز کرم شہ خوبہ مدد، دم آخر ز کرم شہ خوبہ مدد۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اپنی راہ میں کچھ خرچ کرنے کا اعلان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ اس کی عطا سے جو کچھ بندہ سرفراز ہوا ہے اس میں سے کچھ اس کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ تو خرچ کرنے میں جو فرض خرچ ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ پوری امت پر نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے اسی کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو کچھ خرچ کیا ہے؟ اس میں فرض صدقہ زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو 100 پر 2.5 روپے ہے۔ اکثر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ اس ماہ میں نیکی کرنے کا جو ہے زیادہ ثواب ہے، لیکن صحابہ کرام کا یہ دستور تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے، اس لیے کہ روزوں میں سحری اور افطار کا انتظام غریب مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہو جائے۔ اب جو عادت بنا لیے ہیں کہ نہیں رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ نکالیں گے، تو سنت صحابہ کے خلاف ہے۔ زکوٰۃ دینا سنت نبوی تو ہے ہی نہیں، کہ اللہ نے زکوٰۃ اپنے حبیب پر رکھا ہی نہیں، ہر صاحب نصاب پر ہے۔ تو کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس کچھ کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر زکوٰۃ رکھا ہے؟ نہیں۔ ارکان اسلام
سب کے لیے 5 ہیں مگر حضور کے لیے 4 ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہی نہیں ہے وہاں۔ ارکان اسلام میں زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے جو حضور پر نہیں رکھا۔ کیا ہم نہیں سنتے؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے فرمایا آتینا کل کوثر، بے شمار نعمتوں سے اپنے حبیب کو سرفراز فرمایا؟ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ حضور نے فرمایا میں اگر چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا ہو کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے کنز ابجز اور احمر میرے ہاتھ میں دے دی ہے، سرخ اور سفید خزانوں کی کنجیاں۔ اتنی بڑی پوری کائنات کے مالک ہیں، پھر آپ پر زکوٰۃ کیوں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ صاحب نصاب پر ہر امتی پر زکوٰۃ، آپ پوری کائنات کے مالک ہیں، آپ پر زکوٰۃ نہیں۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں مسائل زکوٰۃ میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی صاحب مال، صاحب زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کے جو لائق ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ اپنے گھر کے پالے ہوئے باندی غلام کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، باہر کسی کو دینا ہوگا۔ گھر کے باندی غلام کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر زکوٰۃ واجب نہیں رکھا، اس لیے کہ حبیب آپ دیں گے تو کسی امت کے مرد کو دیں گے یا عورت کو دیں گے؟ ساری امت کی مرد عورتیں آپ کے باندی و غلام ہیں، باندی غلام کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو جو امتی عورت اپنے آپ کو حضور کی باندی نہیں مانتی وہ مسلمان نہیں، جو مرد امت کا اپنے آپ کو حضور کا غلام نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ باندی اور غلام کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں۔ اے حبیب یہ آپ کے پالکڑے ہیں، یہ آپ کے باندی غلام ہے، ان کو کھلانا آپ پر رکھ دیا ہم نے۔ اسی لیے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا اور کچھ مانگتا تو حضور اس کو خالی نہیں فرماتے، کوئی تحفہ دیتا تو اس سے بہتر تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آپ تو آپ ہیں، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر ایک عورت اپنے 2 بچیوں کو لے کر آئی۔ آپ نے سنا ہے کہ حضور کے گھر مہینوں چولہا نہیں سلگتا تھا، پانی اور کھجور پر گزارا فرماتے ہیں۔ اب وہاں ایک عورت بھوکی اپنے بچیوں کو جو فاقے سے پہنچ گئی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آپ نے 3 کھجور دیا۔ ماں نے اپنی دونوں بچیوں کو ایک ایک کھجور دے دی۔ جلدی سے بچیوں نے وہ کھجور کھا لیے، اور ماں جو کھجور کھانا چاہتی تھی، جو ایک کھجور تھا اس کے حصے میں، بچیوں نے بھوک کی وجہ سے ماں سے وہ بھی طلب کیا، تو ماں نے اس کھجور میں سے بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بچوں کو کھلا دیا۔ ماں بھوکی رہ گئی، اور 3 ہی کھجور تھے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہاں بھی گھر میں فاقہ ہے۔ وہ چلے گئی عورت، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم آئے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک بھوکی عورت اپنی بھوکی بچیوں کو لے کر آئی تھی، اور ماں کھجور نہیں کھا سکی، دونوں بچیوں کو ایک ایک کھجور دے کر خود کھانا چاہتی تھی۔ بچیاں بھوک کی وجہ سے ماں کے کھجور پر جھپٹے، اور ماں نے اس کھجور میں سے بھی آدھا آدھا کر کے اپنے بچوں کو کھلا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، جو ماں نہیں کھا کر اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے۔ یہ محبت باپ میں بھی ہوتی ہے، بعض باپ بھی نہیں کھا کر کھلا دیتے ہیں، لیکن ماں جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باپ محنت، ایسے باپ بھی اس دنیا میں دیکھے گئے ہیں کہ کسی بس اسٹینڈ میں یا کسی اسٹیشن میں یا کسی مقام پہ گھر سے باہر، محلے سے باہر موز کھا رہے ہیں۔ ان سے کہا گیا بھائی آپ 3-4 موز لیے اور کھا رہے ہیں، آپ کے موز گھر لے جاتے تو آپ کے بچے بھی کھاتے۔ تو بولے اس لیے تو میں باہر کھا رہا ہوں، گھر لے جاؤں تو بچے کھا لیں گے اور میں جی بھر کے موز نہیں کھا سکوں گا۔ آج ایسے باپ بھی ہیں تو بچوں کو کھلانا پڑتا ہے، گھر لے گئے تو خود اپنا پیٹ بھر لے اور بچہ گھر میں بھوکا ہے، یا خواہش پھل کی باپ اپنی پوری کر رہا ہے، بچے کی خواہش کو پوری نہیں کرتا۔
آج تو انتہا یہ ہو گئی، ہمارے معاشرے میں اتنی گندگیاں، اتنی بدتمیزیاں ہو گئی ہیں کہ بہو سے پورے گھر کا کام لے لیا جاتا ہے اور اس کو فاقے سے رکھا جاتا ہے، یا پھر اگر آدھا کلو گوشت گھر میں آتا ہے تو شوہر کا اس میں سے آدھا حصہ ہو جاتا ہے، 1 کلو ہو، سسرے اور ساس کے 1-2 گوشت 2 گوشت کے ٹکڑے بھائیوں بہنوں کے ہو جاتے ہیں اور بہو کو ایک ہی گوشت کا ٹکڑا ملتا ہے۔ یہ انصاف نہیں، یہ انصاف نہیں ہے۔ جواب دینا پڑے گا ساس سسر کو کہ تم کیا کھا رہے ہو، تمہاری بہو کیا کھا رہی ہے گھر میں، بہو کیا کھا رہی ہے، ساس سسر کیا کر رہے ہیں، شوہر کیا کھا رہا ہے، باپ کیا کھا رہا ہے باہر، گھر میں اولاد کیا کھا رہی ہے۔ ہم تو موج مستی مناتے ہوئے باہر دعوتیں بھی کھا لیتے ہیں، باہر جا کر دعوتیں بھی کھا لیتے ہیں، اور اس وقت گھر میں کڑی پکتی ہے یا دال پکتی ہے تو بچے اس کچھ کھانے سے کڑی دال کھا کے سو جاتے ہیں۔ باپ کو احساس پیدا نہیں ہوتا تو کہ مرغے مسلم دبا کر آ رہا ہے باہر سے اور تیرے گھر میں بچے کیا کھا رہے ہیں۔ کم سے کم مجھ گوشت اضافہ کر دیتا کہ میں تو آج باہر اچھی دعوت کھانے والا ہوں، کم سے کم ایک گوشت تو بچے کھا لیں۔ تنگ دستی بھی ہے تو 1 کلو آدھا کلو گوشت تو لا کر دے سکتا ہے، کچھ میوہ تو اپنے گھر میں دے سکتا ہے۔ باہر مساجد میں دعوتوں میں پھل پھلاری کھا لیتے ہیں ہم، لیکن گھر میں افطار میں 1 کھجور یا پھر 1 جام کے ٹکڑے سے زیادہ ہمارے بچوں کو نہیں ملتا تو کیا ہے اس کی جواب دہی ہم کو نہیں ہے؟ وہاں تو محبوبین خدا نہیں کھا کر سائلین کو کھلا دیتے ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ایک سائل آیا، آپ نے اس کو 2 روٹی دے دیے، وہ سائل چلے گیا۔ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، پھر ایک سائل آیا جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس کو اندر بلایا، اس کو بٹھایا، اس کے کھانے کا اہتمام کیا، وہ کھایا، اپنی سواری پہ سوار ہو کے چلے گا۔ دیکھنے والے نے پوچھا بی بی ماں، ایک سائل کو تو باہر کا باہر ہی 2 روٹی دے کے بڑھا دی ہے، جو گھوڑے پہ آیا اس کو بٹھا کے کھلائے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بی بی ماں نے فرمایا جس کو میں نے 2 روٹی دی اس کو 1 بھی دیتی تو وہ 1 روٹی بھی لے کر چلے جاتا، 1 بھی دیتی تو لے کر چلے جاتا، کیونکہ وہ در در پھر کر مانگنے والا ہے، اور اس سائل کی جو حیثیت رہتی ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ یہ تو در در پھرنے والا 1 روٹی دے دی تھی تو لے کر چلے جاتا، اور یہ در در جانے والا نہیں تھا، یہ صاحب حیثیت تھا، یہ جو ہے میرے پاس آ گیا تو میں نے اس کی حیثیت کے مطابق اس کو بٹھا کر کھلایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ تو سائل بھی قسم قسم کے ہوتے ہیں، بھکاری بھی قسم قسم کے ہوتے ہیں، لیکن سعودیوں کے بھیجوں پہ پھترے پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہر جو ہے بھکاری کو مسکین کہہ دیتے ہیں، ہر مسکین بھکاری نہیں ہوتا، ہر بھکاری مسکین نہیں ہوتا، اور مسکین بھکاری نہیں ہوتا، اور بھکاری مسکین نہیں ہوتا۔ سعودی کے جو لوگ ہر مانگنے والے کو مسکین کہہ دیتے ہیں، بڑی غلطی کرتے ہیں۔ مسکین وہ ہے جس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، بھکاری کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، در در پھرتا ہے۔ مسکین کو ڈھونڈ کر دینے کا حکم آقا نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ بھوکا رہتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں کہ میں بھوکا ہوں، تنگ دستی ہے، نہیں بتاتا کہ میں تنگ دست ہوں۔ مسکین وہ ہے جس کے پیٹ میں، جس کی آنتوں میں بھوک لگتی رہتی ہے لیکن وہ دستے سوال دراز نہیں کرتا، ایسوں کو ڈھونڈ کے دینے کا آقا حکم دیتے ہیں۔ بھکاری کو مسکین نہیں کہا جاتا، بھکاری کو فقیر بھی نہیں کہنا چاہیے، فقیر کی بہت بڑی شان ہے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فال فقیر فناؤہ فی ذاتہ و فراغہ فی صفاتہ۔ فقیر کی فا پر ایک شعر لکھ دیا آپ نے، خاف پر ایک شعر لکھ دیا آپ نے، یا پر ایک شعر لکھ دیا آپ نے، را پر ایک، فقیر کے میں 4 حرف پر بھی ایک شعر آپ نے لکھ دیا۔ فقیر کی فا فنا ہو جانا ہے بذات خود اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اور فراغہ فی صفاتہ، اور اپنی تعریف سے فارغ ہو جانا، بے نیاز ہو جانا، یہ نہیں چاہنا کہ کوئی اس کی تعریف کرے، وہ فقیر ہے، وہ فقیر کا فا ہے۔ راہ رقت قلبی کی فرمائے، فقیر کی راہ رقت قلب، دل نرم رہتا، ہمیشہ عشق الہی میں روتے رہتا ہے۔ ہم کس کو فقیر کہہ رہے ہیں؟ ہماری سمجھ الٹی ہو گئی ہے۔ فقیر بھکاری نہیں ہوتا، فقیر تو بھوگوں کا پیٹ بھرتا ہے،
فقیر بھوکوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ سیدی مرشدی جس وقت خلافت کے لیے کچھ حضرات کو خلافت دینا چاہتے ہیں تو اپنے جبے مبارک کے بارے میں فرمایا، یہ پہن کے دیکھو مجاہد، اپنے سامنے عطائے خلافت سے قبل اعلان کر کے پہنوا رہے ہیں، اور 3-4 حضرات اور بھی کھڑے ہوئے ہیں جن کو عطا ہونے والی ہے۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ جو الفاظ مبارک اس وقت سیدی کی زبان پاک سے نکلے وہ صرف میرے کان سن رہے تھے، جبے کو بتا کر فرمانے لگے یہ فقیری ہے، یہ فقیری ہے۔ ہمیں ناز ہے اس بات پر، ہم فقیر ہیں تو شاہ افضل کے در کے فقیر ہیں، احمد کبیر رفاعی کے در کے فقیر ہیں، غوث الاعظم دستگیر کے در کے فقیر ہیں۔ اس لیے سجاد نشین بارگاہ بیابانی حضرت سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صاحب قبلہ سے کچھ علماء نے جو باہر کے تھے، نظامیہ میں بھی کبھی مدرس تھے، پوچھا کہ یہ بیابانی کیا ہے؟ اور ان کو تو صاف بیابانی بھی کہنا نہیں آتا، اتر پردیش کے لوگوں کو، بہار وغیرہ بیابانی بولتے ہیں، بیا کا گھونسلہ نہیں ہے، یہ بیا نہیں ہے، بیا ہے، بیابانی۔ پوچھے حضرت یہ بیابانی کیا ہے؟ تو خسرو پاشا صاحب قبلہ نے مجھ سے کہا میاں اگر کوئی تم سے پوچھے کہ بیابانی کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ میں نے کہا آقا آپ ہی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا بیابانی بولے تو رفاعی قادری، بیابانی بولے تو رفاعی قادری، یہ احمد کبیر کا بھی غلام ہے، غوث الاعظم کا بھی غلام ہے۔ بیابانی کا بریکٹ بند کھولو اور اس کو دیکھو کہ وہ ہے کیا۔ غوث پاک کے جلوے ملیں گے، احمد کبیر رفاعی رضی اللہ کے جلوے ملیں گے۔ ایک بات بڑی چبھتی ہوئی حافظ محمد خان بیابانی صاحب نے رکھی کہ کچھ لوگ تقابل کر کے اولیاء میں کسی کے رتبے کو گھٹانے، کسی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو مرتبہ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کو موسیٰ قادری علیہ رحمت رضوان کے شہزادے حضرت سید غلام علی شاہ صاحب قبلہ مشکات النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کے ارشادات میں لکھتے ہیں کہ میرے 40 سال کے بعد جو دعویٰ میں کر رہا ہوں وہ دعویٰ احمد کبیر رفاعی کریں گے، میرے 40 سال کے بعد فرمانے پہ جانے پہ کیا قدمی حاضی ہی رخبتی علی کلی ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر۔ اپنی نیابت میں غوث پاک نے آپ کو یہ مقام دیا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں دوران سفر حج میں ہیں احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت پیرانہ پیر بغداد کی ممبر سے اعلان فرمانے تھے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، دوران سفر میں اپنے مریدین کے ساتھ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں غوث پاک کی آواز کو سن کر اپنے خیمے میں اپنی گردن کو جھکا کر وہی الفاظ ادا کرتے ہیں جو غریب نواز نے ادا فرمایا، لا لا اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، ایسا نہیں کہ آپ کا قدم صرف میری گردن پہ نہیں بلکہ میرے دل پر، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، ولیکن قلبی و راسی، میرے دل پر بھی میرے سر پر بھی آپ کے قدم ہیں۔ اور سیدی مرشدی نے اپنے دوران واعظ میں فرمایا تھا، یہ بڑی خاص بات ہے کہ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے واعظ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ کی، اور اتفاق سے اس میں مناقب بیان کیے جا رہے تھے، سیدی احمد کبیری مناقب بیان کیے جا رہے تھے غوث پاک محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو یہ ایک مرید جو دیر سے اس مجلس میں آیا، آتے ہی اس نے سنا کہ احمد کبیر تشریف فرما اور آپ کی محفل میں مناقب غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس نے فوری کہا یہ محفل تو ہمارے پیر کی ہے، یہاں موجود سیدی احمد کبیر رفاعی ہے، یہاں مناقب تو آپ کے بیان کرنا چاہیے۔ وائس سے کہا کہ تم محبوب سبحانی کے مناقب بیان کرتے ہو۔ جیسی یہ آواز سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ نے سنی، اپنے مرید پر ایک ایسی خیر کی نظر ڈالی کہ وہیں اس مرید کا انتقال ہو گیا، اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔
وہ مرتبہ اور مقام ہے محبوب سبحانی کا کہ احمد کبیر رفاعی اپنے مرید سے ان الفاظ کو بھی برداشت نہیں کیے کہ جب محبوب سبحانی کے جہاں مناقب بیان کیے جائے کوئی آ کر اگر وہاں خلل اندازی کرے کہ یہاں میرے پیر کے مناقب بیان کیے جائے تو احمد کبیر یہ بتا دیے کہ اس کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں، موت واقع ہوگی اس کی، ایک ایسی قہر کی نظر اپنے مرید پر ڈالے کہ وہیں وہ مردہ ہو گیا۔ تو آداب پیران پیر کے محافل کے، پیران پیر کا اگر کہیں ذکر بھی دوسرے سید شاہ غلام افضل بیابانی المعروف مالک قبلہ صاحب علیہ رحمہ سے جب پوچھا گیا سب سے اچھا واعظ کون ہے، یہ واعظ و تقاریر بہت ہوتے رہتے ہیں، کون ہے؟ تو مالک قبلہ نے فرمایا تھا سب سے اچھا واعظ وہ ہے جو اپنے واعظ میں پیران پیر کا تذکرہ کرے۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس محفل میں غوث پاک کی جو سید مرشدی نے قائم کی اس مجلس کو مجلس واعظ و نصیحت کا نام دیا گیا اور یہ مجلس غوث پاک کی ہے، تو ہر واعظ کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کوئی بھی ٹاپک دیں، کچھ نہ کچھ تذکرہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا اس مجلس میں نکالیں کہ سب سے بہترین واعظ وہی کہلاتے ہیں جو غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ تو فرض صدقہ جو ہے زکوٰۃ ہے، اب جس طرح فرض نمازیں ہیں 5 وقت کی، تو کیا آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے؟ فرض میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، 5 ہے 5 ہی پڑھیں گے۔ اب جی چاہ رہا ہے سجدے کرنے کا، رکوع کرنے کا، قیام کرنے کا، اللہ کے ولیوں کی اطاعت اور اتباع میں ان کے طریقے کو اختیار کرنے کا، تو نوافل پڑھ سکتا ہے، چاشت پڑھ سکتا ہے، اوابین پڑھ سکتا ہے، اشراق پڑھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے۔ تو نفل اس کو کہتے ہیں، نفل کہتے ہیں زیادتی کرنے کو، زیادہ کرنا، یعنی اوور ٹائم۔ ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام کر رہے ہیں آپ، اور وہاں جب کام کا لوڈ بڑھ گیا تو ڈپارٹمنٹ آپ کو اوور ٹائم دیتا ہے کہ بھائی اپنی ڈیوٹی سے زیادہ تھوڑا اور کام کر لو، ہم تم کو اوور ٹائم دیں گے، اس کے عوض میں تنخواہ دیں گے، اس کو اوور ٹائم کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے نوافل ہے یہ اوور ٹائم ہے۔ تو فرض نمازیں 5، جتنے نوافل اوور ٹائم، اس کا برابر صلہ ملتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ لیکن اب یہ جو فرض صدقہ زکوٰۃ ہے 100 پر 2.5 روپے، تو اب اس کے علاوہ بھی آپ کا جی چاہ رہا ہے اللہ کی راہ میں دینا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں فرض صدقہ تو زکوٰۃ ہے۔ اب دوسرا آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ اور دیں، 97 روپے 8 آنے بچے ہوئے ہیں، 100 روپے میں سے 2.5 روپے فرض صدقہ ادا ہو گیا، تو آپ اس میں سے جتنا چاہیں اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ لیکن کچھ کے معنی ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ تم اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ رکھیں، یہ نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ کو اس طرح رکھیں، آدھی مٹھی کھلی ہوئی آدھی بندھے دی، ایسا نہیں ہے، نہ ایسا ہو جاؤ نہ بالکل ایسے کہ بخیل ہو جاؤ، ایسا رہو، یعنی کچھ خرچ کرو، تمہاری بیوی بچوں کے اخراجات بھی مینٹین ہوں، تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری ہوں، کچھ خرچ کرو۔ حضرت ابوبکر شبلی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا 200 روپے پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے امام سے بولوں میرے امام سے بولوں؟ پوچھنے والا ہوشیار تھا، اس نے کہا امام تو امام اعظم ہیں حنفیوں کے، ان کا امام الگ کہاں سے آیا؟ حضرت آپ کے امام کے پاس 200 پر کتنی زکوٰۃ ہے یہ بھی بتا دو، میرے امام کے پاس کتنی ہے وہ بھی بتا دو۔ آپ نے فرمایا تمہارے امام کے پاس، امام اعظم کے پاس 200 پر 5 روپے زکوٰۃ ہے، 100 کو 2.5، میرے پاس 200 پہ 200 زکوٰۃ ہے۔ آپ کا امام کون ہے سرکار؟ تو بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضور نے مال طلب کیا تو آپ نے کچھ نہیں رکھا، کمبل کو کانٹے لگا دیے، گنڈیا میں نکال کر دیے۔ پروانے کو چراغ، چپ نہیں لکھے اقبال، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور یہاں یہ عقیدہ دے رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب اب مسابقتیں بھی ہوتی تھی اور آج بھی مریدین میں مسابقت ہوتی ہے، ایک بزرگ کی بارگاہ میں میں زیادہ مقرب ہو جاؤں، آج میں آگے بڑھ جاؤں فلاں پیر بھائی سے، یہ چیزیں صحابہ کرام ہے اور یہ صحابہ کی سنت ہے، ہونا بھی چاہیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں کسی بھی اعتبار سے بڑھنا۔ لیکن آگے بڑھنے کا، اوورٹیک کرنے کا مقصد دینا کہ اڑنگ مار کے کسی کو گرا دیا جائے، یہ بھی نہ ہو کہ کسی کو گرا کے میں آگے بڑھوں، بلکہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھوں۔
تو اس دن تو جب مال طلب کیا حضور تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا جتنا بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے جو کچھ بھی لا کے دیں گے، آج مال میں بڑا ہوا ہوں، آج میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اور حضور نے سوال بھی کر لیا، اگر سوال نہیں کرتے تو امت کو معلوم کیسے ہوتا مسابقت کا جو انداز تھا صحابہ میں ایک دوسرے سے۔ حضور نے پوچھا ما ترکتا فی اہلی، کہ ابو بکر تم اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں۔ کہاں اگر مسجد میں جواب دے رہے ہیں، گھر میں کون ہے، کیا چھوڑا ہے؟ تو بولے اللہ اس کے رسول کو۔ تو صحابہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ خالی مسلمانوں کے خالی گھر میں بھی اللہ کے رسول رہتے ہیں، گھر خالی نہیں رہتا، وہ ایسا ہو جاتا، یہ آ جاتا، بلا آ جاتی، طوفان آ جاتا، شیطان آ جاتا، مومن کے گھر میں کچھ بھی نہیں آتا۔ مگر مومن بشرط ہے کہ ویسا بنے جس گھر میں رسول اللہ رہے، وہاں کیا بلا آ سکتی ہے، وہاں کیا شیاطین کچھ حرکت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہرگز یہاں شیطان کبھی آ نہیں سکتا۔ جھنڈا جو بڑے پیر کا لہراتے کھڑا ہے، لگا دیتے ایک جھنڈا، اپنی خامیاں ہیں، کچھ گناہ ہے، کچھ قصور ہے، کم سے کم جھنڈا تو لگا دو کہ کلمہ طیبہ رہتا ہے اس پہ اور المدد یا غوث الاعظم دستگیر لکھا رہتا ہے۔ تو پوچھے تو آپ نے فرمایا میں گھر میں اللہ رسول کو چھوڑایا ہوں۔ تھوڑی دیر میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا لائے کہ واقعی بظاہر مال میں زیادہ دکھ رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ حضور نے پوچھا ہے عمر تم گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ جتنا تھا یا رسول اللہ، آدھا لایا آدھا چھوڑایا۔ تو پوچھ کے بتا دیے۔ تو وہاں بھی مسابقت ہونی چاہیے، لیکن ایک پیر بھائی کو دبا کے گرا کے اڑنگ مار کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، خود گڑھے میں گر جائے گا۔ صحابہ مسابقت چاہے لیکن اڑنگ نہیں مارے کسی دوسرے صحابی، گرانے کی کوشش نہیں کرے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، مگر ان کی رننگ کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو ہمارے اندر یہ مزاج ہونا کہ میں اپنے پیر بھائی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھوں، رننگ کروں تو مجھ میں استعداد ہے تو بڑھو، کتنا بڑھتے شیخ کی خدمت میں آگے، لیکن اڑنگ مارنے کی کوشش بہت بدتمیزی ہے۔ خود زخمی ہو کر گر جائیں گے لیکن ہم کسی کو گرا نہیں سکتے۔ یہ کوششیں کرنے والوں کے 3-4 حضرات کے حشر کو بھی ہم نے دیکھا، یہ بڑی بارگاہ سے وابستہ ہوں، خدمت کریں، خدموں میں سر لٹائے، بڑی خدمت کی، لیکن بالآخر راندے گئے تو کیا فائدہ۔ اتنی بڑی خدمت ایک صحابی کو ملی، حضور کی نالین پنانے پر مقرر، پناتے ایک دن کیا سدری کی منہ چڑھا دیے، حضور دیکھ لیا، فرمائے کن کذالک، تو ایسے ہی ہو جا۔ منہ ٹیڑھا رہا زندگی بھر، دفن کے تو خبر بھی قبول نہیں کر رہی ہے۔ تو قریب ہو جانا آسان ہے بزرگان دین کے، لیکن قربت قائم رکھنا، اس میں سٹینڈرڈ بننا، دوسروں کو تمہاری قربت سے فیض پہنچنا، کسی کو لے جا کر اپنے شیخ کے دامن میں ڈالنا، جس طرح تو مستفید ہوا دوسروں کو مستفید کرنے کی کوشش تھی، یہ کامیابی کی بات ہے۔ کچھ خرچ کریں تو نوافل میں فرائض کے نمازوں کے علاوہ نوافل ہیں، اور صدقات نافلہ میں فرض صدقہ 2.5 روپے زکوٰۃ دینے کے بعد اب صدقات ہیں، دوسرا اور کچھ آپ دے رہے تو یہ صدقات نافلہ ہے، نفل خرچ ہے اللہ کی راہ میں۔ وہ کیا ہے؟ نفل خرچ میں 97 روپے 98 بچے ہیں، مزید کوئی سائل آپ اس کو کچھ دے دیے، کوئی رشتہ دار آیا اس کو کچھ دے دیے، کوئی ضرورت مند آیا اس کو کچھ دے دیے۔ تو 97 روپے 98 کی بات ایک فیصد کے حساب سے کر رہا ہوں۔ کروڑ پتی بنے بیٹھے ہیں مسلمان، ایک مسلمان بھائی کو بلا خرچ سود دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مسلمان اگر ایک مسلمان سے سود کھاتا ہے، علماء اگر خاموش ہیں اس بات پر، ان کو جواب دینا پڑے گا۔ مسلمان سے سود کھا سکتا ہے کیا؟ عالم سے پوچھ لو۔ مسلمان سے سود کھا رہا ہے، پھر دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے کھائے، سود ہی ہے۔ سود کا کھانے والا، سود کا کھلانے والا، سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود پر گواہ بننے والا، دستاویز لکھنے والا، دکان بتانے والا، سب برابر کے گنہگار ہیں۔ سوچو سمجھو، آج ایسے پاگل لوگ پیدا ہو گئے ہیں تو دین کے نام سے سود خور بن رہے ہیں۔ عالم بھی جیب میں پڑ جاتا ہے، وہاں مشائخ بھی جیب میں پڑ جاتا ہے۔ کس
इस मुसलमान से कितना सूद ले रहे हैं? कभी सोचा? किसका घर हराज हो रहा है, किसका जेवर लुट रहा है? कोई माँ बहन जेवर से बिल्कुल मुबर्रा हो जा रही है, कुछ नहीं रहा है उसके पास, मुफलिस हो जा रही है। अब तुम सूद माफ करने के लिए तैयार नहीं। समझ रहे होगे तुम इशारा मेरा किस तरफ है। फिर उसको जवाज के लिए उलमा को जेब में डाल लिया जाता है, मशाइख को जेब में डाल लिया जाता है, नाम फिर इस्लाम का। हम मुसलमान हैं, मुसलमान की तकलीफ दूर करें, न खा के उसको खिलाएं। फिर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु का दौर ऐसा था, वो अमीरुल मोमिनीन ने ये किया, ये अमीरुल मोमिनीन ने ये किया। तुमको अल्लाह ने कुछ सुपुर्द की जिम्मेदारी, तो तुम क्या कर रहे हो? सूद खा रहे हो, बेघर कर दे रहे हो लोगों को, सामान बेच दे रहे हो, हराज कर दे रहे हो। एक पैसा सूद का कम करने के लिए तैयार नहीं। हर मोहल्ले में मुसलमानों के सूदखोर पैदा हो गए। सूद खाना, कर्जा लिए तो डुबाना, लोगों को चक्कर कराना, फिराना। हुजूर फरमाते, जब तुम नियत करते हो कर्जा ले रहा हूं तो अदा करने की, तो अल्लाह ताला अदा करने के असबाब बना देता है। नियत ही नहीं है तो बरसों फिराते रहो लोगों को। कर्जा दो, फिर अभी बुराई मोल लो। अल्लाह ताला सूद खाने से भी बचा, सूद खिलाने से भी हमको बचा। ऐसी खैर और बरकत इन मजालिस के तुफैल में गौसे पाक अहमद कबीर रिफाई के सदक़े में दे दे कि हमें अपना कोई माल ना किसी मुसलमान का रहन रखाने की जरूरत पड़े, ना किसी मारवाड़ी के पास रहन रखाने की जरूरत पड़े। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने कुछ तुम्हें दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करो। लोग हज के पैसे जमा करके किसी गरीब मुफलिस के काम में ला देते हैं उन पैसों को, तो अल्लाह ताला उनको हज का सवाब इनायत फरमा देता है। और उस ना जाने वाले हाजी के तुफैल जो अभी हज को गया नहीं है, हज करने वाले जो अमल करते हैं, उनके अमाल को कबूल कर लेता है अल्लाह ताला। फिर मुर्शिद ने यह भी फरमाया था, अल्लाह की राह में खर्च करना कैसा, मुसलमान का दिल कैसा हो, कितना नर्म हो। बेहतरीन शख्स वो है जो कर्जे की वसूली में नरमी बरतता है। नरमी आज हमारे पास कहाँ है? गर्दन पे उसके आरा रख देते हैं, उसकी गाड़ी खींच लेते हैं, उसकी घड़ी उतार लेते हैं। ये आज मुसलमानों के अंदर हो रहा है। माशरे में ये खराबियां पैदा हो रही हैं। जो कुछ हमने तुमको दिया है उसमें से कुछ हमारी राह में खर्च करो। तो सदक़ात नाफिला, और खुसूस कर सदक़ात नाफिला में हम हमारे ख़ानदान से किसी गुजर जाने वाले, इंतकाल कर जाने वाले के लिए जो इसाले सवाब करते हैं, यानी तीसरे दिन ज़ियारत पर खर्च करते हैं, 10 दिन के बाद 10वें पर खर्च करते हैं, फिर 20 दिन पर 20वें पर खर्च करते हैं, 30 दिन पर माहाना फातिहा पे खर्च करते हैं, 40वें पर चहलुम पर खर्च करते हैं, फिर 6 माही फातिहा पे खर्च करते हैं, फिर 6 माही फातिहा पे खर्च करते हैं, फिर बरसी पर खर्च करते हैं। और फिर अल्लाह अता करता है तो मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करते ही रहते हैं। शब बरात में इसाले सवाब करते हैं, बाज़ लोग जुमेरात को जुमेरात इसाले सवाब करते हैं, बाज़ ऐसी नुफूस कुदसिया वाली औलाद, ऐसी बेहतरीन और नेक और साले औलाद होती है, हर नमाज के बाद फातिहा पढ़कर अपने माँ बाप को सवाब पहुँचाते हैं। तो ये जो मैंने कहा आपसे 10वां 20वां 30वां इस पे जो अखराज, ये सदक़ात नाफिला है, ये ना ये बिदत है ना शिरक है। अल्लाह का कलाम पढ़ा हुआ खाना, माँ बाप के लिए कपड़े बनाना, किसी गरीब को उनके लिए इसाले सवाब करना, पकाकर अहले ख़ानदान को खिलाओ, गुरबा को खिलाओ, मुफलिसों को खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, यतीम खानों में ले जाकर दें, तो वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में दाखिल है। ना ये शिरक है ना बिदत है। हमको चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने हमें कुछ अता किया है उस पर, जैसे हम हर जुमे की नमाज को जाते हैं, दूसरे खुतबे में सुनते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा। दो उन रिश्तेदारों को जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, इसका मतलब दूर के रिश्तेदारों को ना दें, पड़ोसी को ना दें, मुसलमान भाई को ना दें, रिश्ते तरीक़त में मुंसलिक होने वाले पीर भाई को ना दें, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो हकदार बनता है वो बिज़िल क़ुरबा, तुम्हारा करीबी रिश्तेदार हकदार बनता है। आज हम उसको तरसाएं, करीबी रिश्तेदार को, और जाके पिकनिकों में पैसे उड़ाएं, और नेक नाम से बुजुर्गों की बारगाहों को जाकर
پیسہ خرچ کریں اور قریبی رشتہ دار تڑپ رہا ہے، اس کے بچے کی فیس نہیں نکل رہی ہے، وہ درد و تکلیف میں مبتلا ہے، اس کو گلوکوز کی ضرورت ہے، اس کو دواؤں کی ضرورت ہے، اس کا یورین پاس ہو جا رہا ہے، اور ہم اپنے بھائی جو مخرب ہے ہمارا اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، اور باہر یہ جو اخراجات مینٹین کرتے پھرتے کہ کیا یہ ہم صرف نام چاہتے ہیں، صرف دنیا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو بتایا گیا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، تمہارے مال میں سب سے پہلے تمہارا حق تمہارے قریبی رشتہ داروں پر ہے، بھائی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بھائیوں کی اولاد ہو، بہنوں کی اولاد ہو، کوئی ہو، ہمارا حسن سلوک ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر میں عمر میں بڑا ہوں، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، تو مجھے چاہیے کہ اللہ جیسی نوازش کیا میں ویسی نوازش کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کر پاؤں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خرچ کرنے سے مال، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ آپ پریکٹیکل کر لو، اس کا امتحان کر لو اپنا آپ۔ ایک صاحب تھے ماہانہ رمضان مبارک میں روزانہ 50 روپے افطاری میں خرچ کا حساب کر کے رکھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے میں کوئی ایسا شخص مل گیا کہ اس کو 50 روپے کی ضرورت ہے، اب یہ سوچے میں افطاری لے جاؤں یا اس کو دوں، تو بولے دے دو بھائی، یہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے، آج ہم پانی سے کسی چیز سے افطار کر سکیں، دے دیا گیا، اور شام ہونے تک 150 روپے اللہ دلا دیا اس کو۔ یہ ہے خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ 50 کے 250 بڑھ کے آ گئے۔ یہ نیت اگر ہم رکھ کر خرچ کریں نا تو برابر ہماری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے، بلکہ زیادہ خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ ہم لے جاتے ہیں 10 روپے کے پھول کسی بارگاہ میں، نخل کی ایک پاکٹ چاہے، تو ہم اپنی حیثیت سے یہ کام کریں نا، جو کچھ اخراجات جاتے ہیں باقی بچ رہا اس میں سے کچھ لے جا کر پھول چڑھا دیے، مٹھائی لا لیے، فاتحہ دے لیے، کچھ تبرک تقسیم کر لیے، یہ ہم اپنے حیثیت کے اعتبار سے کریں۔ اور یاد رکھو، ولی کی بارگاہ میں اصالے صاحب کے لیے ہم اپنی حیثیت سے پیش ہوئے، اور ولی جب نوازے گا تم جتنا پیش کرے اتنا ہی نہیں، وہ اپنی حیثیت سے نوازتا ہے، ولی اپنی حیثیت سے ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ کے طریقے کو اگر ہم اپنائیں، بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں کہ وہ کیسا نہیں کھا کر دوسروں کو کھلا دیتے تھے، اگر ان چیزوں کو ہم روب عمل لائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ شخص دنیا کی نگاہوں میں کبھی ذلیل و خوار ہو۔ بلکہ اس دور میں اگر کسی کی نمازیں صحیح ہو رہی ہیں، اخراجات صحیح ڈھنگ سے مینٹین کر رہا ہے، قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کر رہا ہے، بزرگان دین کی بارگاہوں کی حاضری رکھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دور کا اپنے ولی ہے وہ شخص، اللہ کا ولی۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا جا رہا ہے ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں جتنی فاتحہ میں آپ جو چیزیں پکاتے ہیں یہ سب صدقات نافلہ میں داخل ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ مرحومین کو بھی پہنچاتا ہے، اور جیسا مرحوم ہوتا ہے ویسا فیضان ہم کو ملتا ہے۔ امت مرحومہ ہے، ہم امت محرومہ نہیں ہے، ہم محروم نہیں کیے گئے، مرحومہ ہے، رحم کیا گیا اس امت پر۔ تو جو بندہ جتنا رحم دلی اپنے اندر رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی سرفراز کرتا جائے گا۔ اولیاء اللہ فاخر رہے ہیں اور بھوکے کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قرضہ لے کر کھلاتے تھے بھوکوں، ضرورت مندوں کی ضرورت قرض لے کر کیا کرتے۔ اس سنت کو بزرگان دین بھی اپنائے۔ مرتبہ خسرو پاس صاحب قبلہ فرماتے کہ بزرگ نے لوگوں سے قرضے کر لیا، بڑے بڑے سب قرضدار محلے سب جو دور سے مقامات سے جمع ہو کے بولے آج بیٹھ جائیں گے بھائی، بہت تپا رہے، نو پیسے نہیں دے رہے۔ جا کے اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ گئے، انہوں نے کہا سب کو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے، کئی گھنٹوں ہو گئے، پیسے دینے کا نام نہیں ہے، سب سے قرض کر لیے، اور سب بیٹھے تقاضا ہے بس پیسے دو، آج لیے تک جائیں گے نہیں۔ باہر سے آواز لائی مرچیاں بھجے لو، مرچیاں بھجے لو، اور اس نے کہا حضرت نے فرمایا اس کو بھی بلاؤ، اس کو کہا جتنے بیٹھے مہمانوں کو سب کھلا دو، سب کھلا دیا۔ اس نے کہا حضرت گھر کو جانا ہے، پیسے دو، میں پیسہ نہیں ہے بولے، اور رونے لگا۔ حضرت شام تک یہ بیپار کر کے گیا تو گھر میں چولہا سے لگتا، اماں باپ ماریں گے میرے پیسے دو، رونے لگا۔ تو ایک آپ کے دروازے پر ایک شخص آیا، کہنے لگا یہ آپ کو فلاں صاحب نے تحفہ بھیجا، وہ کھلوا کر گنائے، لے اب یہ قرضے دینا شروع کرو، سب کو دے دیے، وہ مرچی والے کے پیسے پورے نکلے،
पोटली खत्म हो गई। लोगों ने कहा ये क्या माजरा है, तुम लोग आके दादागिरी से बैठे, पैसे दो, अल्लाह को रहम नहीं आ रहा। वो रोया ना, उसके आंसू बहे, रहमत इलाही को जोश आया, सबका खर्चा अदा करने का असबाब बना दिया। तो जो बंदा अपनी मुसीबत में, तकलीफ में, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, पड़ोसी के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, पीर भाइयों के लिए रोता है, तड़पता है, तो अल्लाह ताला देखता है कि ये दूसरों के लिए, लवायकीन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अहबाब के लिए रो रहा है, इसके काम को पहले बना दिया जाएगा। ऐसे पीर भाई हमने देखे हैं। अल्लाह ताला इनके दुख और मुसीबत और तकलीफों को दूर फरमाता है, जो दूसरों के लिए अपने दिल में गुंजाइश रखते। कम से कम जब महाजिरीन यहाँ आ गए मदीने तैयबा, अपनी जायदादें वगैरह सब छोड़ के, लुटे पिटे कुछ नहीं है उनके पास, तो हुजूर ने जब मुआखात फरमाई कि अंसार मदीना से कहा, मदीने के सहाबा से, कि तुम अपने आने वाले महाजिर भाइयों की मदद करो, लुटे पुटे आ रहे हैं, तो मुआखात हुई। और तो इतना मदीने शरीफ के सहाबा अंसार कहलाए, अंसार कहते हैं बहुत ज्यादा मदद करने वाले को, नसीर मदद करने वाले को कहते हैं, लेकिन अंसार बहुत ज्यादा मदद करने वाले को कहते हैं। इतनी मदद की कि किसी सहाबी के हक़ में अगर 2 बीवियां हैं तो आने वाले महाजिर को ठहरा के बोले, तुम इसमें से पसंद कर लो, तुम जिसको पसंद करते हम उसको तलाक दे देंगे, तुम्हारे हक़ में दे देंगे। मामूली बात है अपनी बीवी को तलाक दे के इद्दत गुजार के अपने भाई के हक़ में देना। आज है कोई एक जज्बा पूरी दुनिया के अंदर, एक मुसलमान को बताओ ऐसे, भाई तेरी पसंद है, मेरी बीवी को तलाक दे देता तो अपने हाथ में रख ले, मेरे कहने 2 बीवियां रख के क्या करूं? नहीं, एक बीवी रखता, दूसरी से शादी करता, पहले वाले को तकलीफ देता, बच्चों की 3 तेरागी होती। वो हर महलों में, हर खानदानों में ये चीजें हो रही हैं। हुकूक की अदाई का जज्बा, सही इस्लामी तालीमात पर अमल पैराई कहाँ है हमारे पास? तो होना चाहिए। तो जो है हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उनके सहाबा, उनके उल्फा, तो जब मुहाजिरीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे पास इतना नहीं है कि हम इनके एहसान का बदला करें, अंसार हमारी इतनी मदद करें। तो हुजूर ने, बड़ी याद रखने की बात है, जो हमारे साथ उसने सुलूक करता है हमारा भाई, और हम उसका बदला नहीं कर सकते अगर नहीं है हमारे पास कुछ, तो एक बहुत बड़ी बात हुजूर ने सिखा दी, यहाँ एक अमल दिया। मुहाजिरीन ने हुजूर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम इनका एहसान का बदला कैसे चुकाएं? हमारे पास कुछ भी नहीं है, इतने बड़े बड़े एहसानात किए हमारे भाइयों ने। तो हुजूर ने फरमाया, क्या तुम उनके लिए दुआ नहीं करते? बोले, या रसूलल्लाह, हम दुआ तो करते रहते हैं हमारे साथ उसने सुलूक करने वालों के, अंसार के। तो फरमाते हैं, जब तुमने अपने एहसान करने वाले के लिए दुआ कर दी तो यकीन कर लो कि उसके एहसान का बदला हो गया। एहसान का बदला, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, उसी शय से आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कम से कम अपने भाई के लिए दुआए खैर करें कि अल्लाह ताला मेरे भाई को मुझ पर जो एहसान किया, उसकी परेशानियों को दूर फरमा, उसकी मुश्किलात का हल फरमा, उसको साहब औलाद फरमा, उसको सालेह औलाद अता फरमा, और दुनिया में कभी वो किसी का मोहताज ना हो, ऐसी नवाजिशें उस पर फरमा दे। तो ये बुजुर्गों का सदका है कि महफिल हमारी जारी सारी है, और हम इन महफिल को में जो है हाजिर होते रहें। अल्लाह से दुआ है कि अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे में जिन जिन के जो दिली नेक अग़राज़ व मक़ासिद मौला पूरे फरमा, बुज़ुर्गान दीन से हमेशा अटूट वाबस्तगी अता फरमा, उनके फैज़ान को हम पर जारी व सारी फरमा, हमारे इल्म में, हमारे उम्र में, हमारे रिज़्क़ में, हमारे घरों में बरकत अता फरमा, बड़ों का साया दराज फरमा, बड़ों की अदब की तौफ़ीक़ अता फरमा, छोटों पर शफ़क़त करने वाला बना, जो कुछ कहा सुना गया इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि व नूरि अर्शिहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।